سوار کنے سونے نے دوش مصطفیٰ تے سوار جدوں قافلہ سالار نو شہید کر دیتا گیا اور پھر انہاں دے سراں نو نیزیاں تے چڑھا دیتا گیا، پھر ننگیاں اٹھ دے پٹھاں تے بچیاں اور پاک بی بی پاک دامن پاک پردے دار لوگ آیا تطہیر دے حامل انہاں نفوس قدسیہ نو اٹھان دیا کنڈاں تے بٹھا دیتا گیا۔ بڑا عجیب منظر ہے سی، بڑا عجیب کوفے دا بازار، اور اگے اگے نیزیاں تے سر، پیچھے پیچھے اہل بیت دا گھرانہ، اور اعلان ہو رہا ہے لوگو باغی آ گئے، باغی آ گئے، او آ گئے جنہاں نے وقت دے بادشاہ دی نال بغاوت کیتی اور انہاں دے نال لڑائی کیتی۔ اس مقام تے کوفے دے وچ ایک گھر ہے، ایک بی بی کول کوفے دیاں عورتاں آندیاں آ کے کہندیاں بی بی سنیا ہے باغی آندے پین، قیدی آندے پین، بازار وچ گزرنا ہے، آؤ قیدیاں دا تماشا ویکھیے۔ انہیں کہا کہ بیبیو میں نہیں آ سکتی، ایک تے میرا خامد گھر نہیں ہو دی اجازت تو بغیر میں گھر جا نہیں سکتی، دوجی جس سین دی میں نوکر ہاں اس سین نے مینوں حکم دیتا ہے کدی قیدیاں دا تماشا نہ وکھیا ہے، کدی قیدیاں دا تماشا نہ وکھیا ہے، سرے بازار قیدی کو نہ دیکھنا۔ تو میری سین انہوں نے کہا کہ چلو تو باہر نہیں جاتی، یہ جو گلی ہے نا، یہ گلی، اس گلی میں انہوں نے گزرنا ہے، یہ چھت تیری گلی ہے، اس طرح کر چھت پہ ہمارے ساتھ چل۔ یہ کوفے کا منظر پیش کر رہا ہوں، پاکستان کا منظر پیش نہیں کر رہا، آج کا منظر پیش نہیں کر رہا، یہ ان لوگوں کا منظر پیش کر رہا ہوں جنہوں نے دھوکہ دیا تھا، جنہوں نے بے وفائی کی تھی، جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ جب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ نے ان کو روتے دیکھا نا، پیٹتے دیکھا، ماتم کرتے دیکھا، پوچھا اے کوفیو کس پہ رو رہے؟ حضور آپ پہ رو رہے، آپ کی محبت میں رو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر ہمارے لیے رو رہے ہو تو ہمیں شہید کرنے والا کون تھا؟ ہمیں بلانے والا کون تھا؟ ہمیں جنگل بیاباں میں پیاسا اور بھوکا ستانے والا کون تھا؟ تو یہ لوگ تماشا آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کبھی بھی امام عالی مقام کے اس فعل اور اس کردار کو کبھی بھی تماشا نہ بناؤ۔ یہی بات تھی۔ ہم اہل سنت و جماعت اس دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی زیارت کرتے ہیں، نفل پڑھ کے اس کا ثواب ان کی طرف پیش کرتے ہیں، جبکہ جب بھی کوئی ختم ہوتا ہے ہم قرآن پڑھ کے پہلے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنی بخشش مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے پردے وہ با پرد رہیں، وہ نفوس قدسیہ وہ بچیاں، ان کے دور کھینچے نہیں گئے، ان کے کان زخمی نہیں ہوئے، ان کے پردے وہ بے پرد نہیں ہوئی۔ ہاں انہیں جلوس کی شکل میں لے جایا ضرور گیا ہے۔ جب تیری میری غیرت اپنی بہن اور بیٹی کے لیے گوارا نہیں کرتی تو کبھی بھی محبوب کی بیٹیوں کے لیے کبھی سوچنا بھی مت، جن کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کے لیے رب نے جن کی تطہیر کا حکم اور فرمایا ہو کہ وہ پاک ہیں، سمجھا کر کہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق تک ان کا پردہ بھی سلامت رہا اور وہ پاک رہی۔ اور ہمارا تیرا عقیدہ ہے اگر کوئی کمینہ بری نگاہ سے ان کی طرف آتا زلزلہ آ جاتا، اور جن کے بال، جن کے سر کا ایک بال ننگا ہو، سورج حیا کرے، سورج بادلوں کی اوٹ میں آ جائے اور تو ان کے سر ننگے کرے، ان کی چادریں کھنچوائے ان کمینوں سے، ان پاک اور نیک عبادت گزار بچیوں اور بیٹیوں کی چادریں کھنچوائے، یہ سنی کا یہ دل گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے ہم
جب بھی شہادت پڑھتے ہیں بڑے آرام سے اور ادب کے دائرے میں، تو وہ عورتیں لے گئیں، چھت پہ لے گئیں، کہتی ہیں جب قافلہ گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سالار قافلہ ایک جوان ہے، ہڈیوں کی، بہت کمزور ہے، چہرہ مزمحل ہے، اس کی یہ پاؤں اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھے ہوئے کہ کہیں گر نہ جائے۔ یہ حضرت امام زین العابدین صاحب کی فرمایا میں نے بیویوں کو دیکھا، ایک بی بی کے گودی میں ایک بچی دیکھی، معصومہ 3-4 سال، تو اسے پیاس لگی تھی، اللہ تش اور پھر وہ لوگ جو تماشائی تھے نا، وہ کیا کر رہے تھے، اپنے بچوں پہ کھجوریں وار کے سروں پہ اس طرح پھینک رہے تھے، اور سیدہ زینب اپنے بچوں کو روک رہی تھی یا اہل کوفہ کہ ان صدقۃ علینا حرام، اے اہل کوفہ ہم آل رسول ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، آپ اعلان کر رہی تھی اور بچوں کو روک، خبردار یہ صدقہ ہے، بھوکے مر جاؤ، پر نبی کا فرمان ہے صدقہ ہم پہ حرام ہے، حرام ہم نے نہیں کھانا۔ تو کہتی ہیں جب وہ علتش پیاس بچی کو لگی ہے، کہتی ہے میرے دل میں محبت پیدا ہوئی، میں بھاگ کے گئی، ایک پیالہ پانی کا بھرا، اور چونکہ رک کے قافلہ جا رہا تھا نا، رک کے جا، قافلہ رکا ہے، میں نے، وہ اونٹنی قریب ہی تھی، میں نے پیالہ پیش کیا، جب پیالہ پیش کیا نا تو جس بی بی کی گودی میں وہ بچی تھی نا، اس نے کہا بیٹا اس وقت تک پانی نہ پینا، پہلے دعا مانگنا، پہلے اس کے لیے بی بی تیرا شکریہ، ہم قضاء و قدر کے غلام ہیں، اگر ہم اپنے وطن میں ہوتے تجھے انعام سے نوازتے، ہم تجھے کچھ دے نہیں سکتے، ہاں تیرے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، تیرے لیے دعا، فرمایا بچی بیٹی اس کے لیے دعا، تو اس طرح ہاتھ اٹھائے، معصوم ہاتھ، بی بی نے کہا بی بی مانگ، او پانی دینے والی مانگ، کیا مانگتی ہے، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا اے بی بی مانگنا تو ایک ہی ہے، میں نے سنا ہے میرا پیر آیا ہوا ہے، میرے مرشد نے ڈیرا لگایا ہے، میرے امام عالی مقام آئے ہوئے ہیں، بی بی دعا مانگ میرے حسین کی خیر ہو، دعا مانگ حسین کے بچوں کی خیر ہو، دعا مانگ میری سین زینب سلام اللہ کی خیر ہو۔ جب نام لیا آہ نکلی اور صدا آئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی، بی بی کیا مانگ رہی ہے، حسین، اس کے بچے اور اس خاتون، تو ہے کون، تو حسین کو کس طرح جانتی ہے، یہ لوگ تو ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم کہتے رہے عرفنی، ارے وہ ہمیں پہچانو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو ہم اس کے نواسے ہیں، ہم کربلا میں کہتے رہے اوے ہمیں پہچان لو، فمن عرفنی، پہچانو، ہم کوفے کے بازاروں میں کہتے رہے ہمیں پہچانو یار، کیا کرو گے قیامت کے دن جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے پوچھ لیا کہ میری آل کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا، کیا جواب دو گے، بی بی تو کون، کہتی ہے مجھے میں مدینہ میں رہنے والی ایک خادمہ ہوں، اس خاندان کی غلام ہوں، اس خاندان کی لونڈی ہوں، تو سیدہ طیبہ طاہرہ ثانیہ زہرا نے پوچھا بتا تو صحیح کس کے گھر میں رہی، کہتی ہے مصطفیٰ کے گھر میں رہی، کس کی کنیز بنی رہی، کہتی ہے حضور کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی جن کا نام زینب عالیہ تھا، میں ان کی کنیز، کہتی ہے نہیں پہچانا جس کی تو کنیز تھی آج وہ کس حال میں ہے، اور جس پیر کی تو سلامتی کی دعا مانگ رہی، وہ دیکھ، وہ نیزے پہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ حسین ہے، وہ اس کا بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے، وہ چھوٹا بیٹا ہے، ایک ہی بچہ ہے، وہ دیکھ یہ اونٹ کے کوہان پہ، اور جس کو تو نے پانی پلایا یہ حسین کی بچی ہے، یہ حسین سلام اللہ علیہ کی بیٹی سکینہ ہے۔